السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کی 20ویں قسط ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صلہ رحمی کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میری خواہش ہے کہ میں جہاد کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انہی کے متعلق جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو اور اس میں پوری محنت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 312 پر یہ روایت موجود ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو احادیث طیبہ بیان کی گئی ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات کا ذکر ہے جو مسلمانوں کو صلہ رحمی پر ابھارتی ہیں اور قطع رحمی سے روکتی ہیں۔ ترغیب و ترہیب کی ان احادیث طیبہ کے علاوہ شارع علیہ السلام نے بعض ایسے قوانین بھی وضع فرمائے ہیں جو قطع رحمی سے بچنے اور صلہ رحمی پر عمل کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ مثلاً ذی رحم عورتوں کو اسلام نے ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوکنوں کے باہمی تعلقات میں جذبہ رقابت کے بھڑکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جن عورتوں میں رحم کی رشتہ داری ہو ان کو اگر ایک شخص کی زوجیت میں جمع کر دیا جائے تو ان کے باہمی تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے قطع تعلقی کے اس امکان کا راستہ ہی بند کر دیا اور ذی رحم رشتہ دار عورتوں کو ایک آدمی کی زوجیت میں جمع کرنے کی ممانعت کر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری بہن یعنی دختر ابو سفیان کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کی زوجیت کا شرف بلا شرکت غیر مجھے حاصل رہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سعادت میں میری شریک میری بہن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میرے لیے حلال ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہمارے درمیان چلتی رہی ہے کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا، وہ میرے زیر کفایت نہ ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے، اس لیے تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے لیے مجھ پر پیش نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 766 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ کیا جائے، اور نہ کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 766 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسلام نے قسم پوری کرنے کی بڑی شدت سے تاکید کی ہے، مگر کوئی شخص اگر ایسی قسم کھا لے جس کو پورا کرنے کی شکل میں قطع رحمی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اسلام نے صلہ رحمی کی قسم پوری کرنے پر ترجیح دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قسم کھانے والے شخص کو حکم دیا ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور قطع رحمی نہ کرے۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا میرے مسئلہ پر غور فرمائیے۔ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ نہ مجھے کچھ دیتا ہے اور نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اس کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آ کر مجھ سے مانگتا ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو اچھا ہے، یعنی صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 142 پر یہ روایت موجود ہے۔
اسلام نے مشرکین کو مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعلقات مودت و محبت رکھنے اور ان کو اپنا رازدار بنانے سے سختی سے منع کیا، لیکن اسلام نے صلہ رحمی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی ذی رحم رشتہ دار مشرک ہو تو اسلام نے اس کے ساتھ بھی رحم کرنے کی صلہ رحمی کرنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک دھاری دار ریشمی حلہ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ حلہ نماز جمعہ اور وفود کی آمد کی خاطر خرید لیں۔ تو حضور نے فرمایا، ایسے حلے وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کچھ حلے آئے تو آپ نے مجھے ان میں سے ایک حلہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ حلہ عطا فرمایا، حالانکہ پہلے آپ نے اس قسم کے حلوں کے متعلق یہ فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا، میں نے یہ حلہ تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو، بلکہ میں نے تو یہ حلہ تمہیں اس لیے عطا کیا ہے کہ تم یہ کسی اور عورتوں وغیرہ کو پہناؤ یا اس کو بیچ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلہ ماں کی طرف سے اپنے ایک بھائی کو دے دیا جو مشرک تھا۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 295 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید تفصیلات کل آپ کی خدمت میں پھر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔